اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا قربانی کے بارے میں دوسرا ٹاپک اور پہلا مرحلہ اس قربانی کے درس میں پہلا یہ ہے کہ آیا قربانی کرنے کا وقت کیا ہے۔ اس میں اشتباہ کیا جاتا ہے، بعض لوگ قربانی کے جانور کو صبح کی نماز پڑھتے ہی وہ ذبح کر دیتے ہیں۔ صاحبان معرفت، سامعین و ناظرین، قربانی کا ایک وقت ہے، یہ نہیں کہ انسان صبح نماز پڑھے اور اپنی مرضی سے اس حوالے سے کہ مجھے وہ ذبح کرنے والا مل گیا ہے اور ذبح کرنے والا کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نے آگے جانا ہے۔ تو قربانی کا ایک وقت ہے، افضل ترین وقت، اور وہ شروع ہوتا ہے طلوع آفتاب سے لے کر اور ختم ہوتا ہے جو افضل ترین وقت ہے۔ جب آپ نماز عید پڑھیں تو اس ٹائم تک قربانی کرنے کا افضل وقت ہے۔ اگرچہ جو عمومی اس کا وقت ہے وہ 3 دن ہے، لیکن بہتر یہ ہے کسی افضل وقت میں ہی قربانی کر لینی چاہیے۔ لہٰذا نماز صبح کے بعد فوراً قربانی کرنا وہ کفایت نہیں کرتا، اور اکثر دوستوں سے سنا ہے کہ وہ اسی طرح سابقہ ادوار میں کرتے رہے ہیں، تو وہ صدقہ شمار ہو جائے گا۔ جو قربانی ہے وہ نہیں ہے، قربانی اپنے وقت پہ شمار ہوگی۔ صبح طلوع آفتاب سے لے کر نماز عید کے پڑھنے کے وقت تک افضل عمل ہے، افضل ٹائم ہے، افضل وقت ہے، اور اس کے بعد 3 دن میں قربانی کرنا یہ غیر افضل وقت ہے، عمومی جسے ٹائم کہا جاتا ہے۔ جس طرح صبح، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازوں کے ایک اوقات خاصہ ہیں جنہیں افضل اوقات کہا جاتا ہے، ایک وہ ہیں جو اوقات عامہ ہیں کہ ان میں نماز پڑھنا کفایت کرتا ہے، لیکن جو افضل ٹائم ہے اس میں نماز پڑھنے کا اجر زیادہ ہے۔ لہٰذا پہلی چیز ذہن میں رکھنا کہ قربانی کا وقت طلوع آفتاب سے لے کر نماز عید کے ادا کرنے تک ہے۔ دوسری بات، قربانی کے جانور کی شرائط جو کہی جاتی ہیں وہ شرائط میں ذکر کرتا ہوں، لیکن ان شرائط کا تعلق اس قربانی کے ساتھ ہے جو حاجی حج کے موقع پر انجام دیتا ہے۔ اونٹ ہو، اس میں یہ جانوروں میں سے اونٹ ہو، گائے ہو، بھیڑ ہو، بکرا ہو، دمبا ہو۔ اونٹ وہی کافی ہوگا جو 5ویں سال میں داخل ہو چکا ہو، مکمل کر چکا ہو۔ گائے اور بکرے کا 2 سال مکمل ہونا، اور بعض کے نزدیک اگر وہ بکرا 1 سال کا ہو تب بھی کفایت کرتا ہے۔ بھیڑ یا دمبا 7 ماہ کا مکمل ہو چکا ہو تو وہ بھی قربانی کے لیے کفایت کرتا ہے۔ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ دندے والی شرط نہیں ہے، دندہ ایک عمومی بات ہے، شریعت میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک بات کرتا چلوں کہ بھینس کی قربانی اور بھینسے کی قربانی کرنے میں بھی کوئی عیب نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ سارے جانور وہ ہیں جو پاکستان میں بھی اور حاجی حج کے موقع پر ان جانوروں کی قربانی کر سکتا ہے، لیکن یہ ہیں جانور، آیا ان شرائط کا پورا ہونا، وہ شرائط کا پورا ہونا مستحبی قربانی میں کوئی واجب نہیں ہے۔ شرائط و صفات مستحب قربانی میں وہ شرائط اور صفات واجب نہیں ہیں جو واجب قربانی میں ہوتے ہیں۔ مثلا کانا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، کان کٹا نہ ہو، سینگ ٹوٹا نہ ہو، خصی نہ ہو، یہ سارے شرائط واجبی قربانی میں ہیں۔ لا کر جانور کو قربانی دینا بھی کوئی حرام نہیں ہے، جائز ہے، اور اس میں کوئی عیب نہیں۔ اگرچہ مستحب عمل یہ ہے کہ وہ جانور فربا ہو، صحت مند ہو، کیونکہ دربار توحید میں قربانی دینی ہے تو اللہ کے نزدیک وہی عمل بہتر ہے۔ یقیناً جس کی جتنا قیمت، جتنی اس کی صحت اچھی ہوگی، دربار توحید میں اس کی عظمت بھی اتنا بلند ہوگی۔ قربانی کے 3 حصے وہ بتا دیے۔ قربانی کی کھال، یہ شاید بات آپ کو نہیں لگے، لیکن جو فقہی مسئلہ ہے وہ بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ قربانی کی کھال، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ جو عام روش ہے کہ قربانی کی کھال کسائی کو دے دی جاتی ہے ذبح کرنے کے بدلے میں، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ مکروہ عمل ہے۔ قربانی کی کھال کسائی کو اس کے ذبح کرنے کے بدلے میں دے دینا یہ مکروہ عمل ہے، لیکن قربانی کی کھال کو بطور جائے نماز، بطور مسلح استعمال کرنا یا اس کو بیچ کر گھر کی کوئی چیز خرید لینا کوئی حرج نہیں ہے، جائز عمل ہے۔ اگرچہ بہتر یہ ہے کہ اس قربانی کی کھال کو فقراء اور مساکین پر خرچ کیا جائے جو لوگ اپنا خرچہ خود برداشت نہیں کر سکتے۔ جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ میں نے پہلے بات کی ہے، پہلے ٹاپک میں، وہاں صرف اتنا بتایا ہے کہ ذبح کرنے والا کون ہو، اس کی شرائط کیا ہیں۔ اب یہ ہے کہ حیوان کو ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کسائی کو بلایا جائے اور وہی ذبح کرے۔ گھر کا اگر کوئی فرد احکام شرعی کو جانتا ہو تو وہ بھی قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کی جو 4 بڑی رنگیں ہیں ان کو مکمل طور پر کاٹا جائے۔ پہلی ہے سانس کی نالی، کھانے کی نالی، اور 2 موٹی رگیں۔
یہ 4 رگیں اگر کاٹ دی جائیں تو جانور حلال ہو جاتا ہے، اگر یہ 4 رگیں نہ کٹی ہوں تو وہ جانور حلال نہیں ہوتا۔ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے مستحبات کیا ہیں۔ صاحبان معرفت، سامعین و ناظرین، بھیڑ کو ذبح کرتے وقت اس کے دونوں ہاتھ اور ایک پاؤں باندھ دینا چاہیے، یہ مستحب عمل ہے، واجب نہیں ہے۔ گائے کو ذبح کرتے وقت اس کے چاروں ہاتھ پاؤں باندھ دیں اور دم اس کی کھلی رکھیں۔ اونٹ کو نہر کرتے وقت اگر بیٹھا ہو تو اس کے دونوں ہاتھ نیچے سے گھٹنے تک یا بغل کے نیچے ایک دوسرے سے باندھ دیں اور اس کے پاؤں کھلے رکھیں۔ اگر کھڑا ہے تو اس کے بائیں پاؤں کو باندھ دیں۔ جانور کو ذبح یا نہر کرنے سے پہلے اسے پانی سامنے رکھنا بھی مستحب عمل ہے، اور وقت ذبح جانور کو تکلیف کم سے کم ہو۔ چھری وہ آلہ جس سے ذبح کرنا ہے اس کا تیز ہونا بھی مستحب عمل ہے۔ مکروہات، اور یہ قربانی کے احکام سے آخری بات ہے، جان نکلنے سے پہلے اس کی کھال اتارنا، یہ مکروہ عمل ہے۔ جانور ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی دوسرا جانور اسے دیکھ رہا ہو، یہ بھی مکروہ عمل ہے۔ جس جانور کو انسان نے خود پالا ہے اس جانور کو ذبح کرنا بھی مکروہ عمل ہے، اور اس کی جو علت ہے اور اس کی وجہ ہے اور اس کا فلسفہ ہے وہ یہ ہے کیونکہ جس نے پالا پوسا ہوتا ہے اس کے دل میں اس کی محبت ہوتی ہے، اور ذبح کرتے وقت دل میں جو دکھ سا پیدا ہوتا ہے، کیونکہ یہ قربانی ہے دربار توحید میں اللہ کے حکم کو بجا آوری کرنے کے لیے، تو وہاں بہتر ہے ایسا کام نہ کیا جائے جس کے کرتے وقت دل میں دکھ پیدا ہو۔ لہٰذا جس نے سال پالا ہے پوسا ہے اس کا خود اس جانور کو ذبح کرنا بھی مکروہ عمل ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔